پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو، جبکہ ماہ رمضان کی آمد تھی، مسجد نبوی میں اس مہینے کی فضیلت اور شان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے ہر حصے میں ماہ رمضان کی کسی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ کافی طویل خطبہ ہے، اس لیے ہم اس کا صرف ابتدائی حصہ یہاں نقل کر رہے ہیں۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، ایامہ افضل الایام، ولیالیہ افضل اللیالی، وساعاتہ افضل الساعات، هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح، ونومکم فیہ عبادہ، وعملکم فیہ مقبول، ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ اے لوگو، بے شک خدا کا مہینہ ماہ رمضان اپنی برکت، رحمت اور مغفرت لیے تمہاری طرف رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کے یہاں ضیافت پر مدعو کیا گیا ہے، اور تم اس مہینے میں خدا کی کرامت کے اہل ہوئے ہو۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، اور تمہارا سونا عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال درگاہ الہی میں مقبول اور تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ کتاب عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک کلام میں فرمایا، محمد فی عباد اللہ کا شہر رمضان فی الشہور۔ بندگان خدا کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایسی ہے جیسے مہینوں کے درمیان ماہ رمضان کی حیثیت۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 37، صفحہ نمبر 53۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، ان اللہ اختار من الایام الجمعہ ومن الشہور شہر رمضان ومن اللیالی لیلۃ القدر۔ بے شک خدا نے دنوں میں سے جمعے کے دن کو منتخب کیا ہے، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو چنا ہے، اور شبوں میں سے شب قدر کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 36، صفحہ نمبر 372 اور 396۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک گفتگو کے دوران فرمایا، جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، شہر رمضان سید الشہور، ولیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، والفردوس سید الجنان۔ ماہ رمضان مہینوں کا سردار، شب قدر شبوں کی سردار، اور فردوس جنت کے باغات کی سردار ہے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 40، صفحہ نمبر 54۔ ایک دوسری گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار، رمضان مہینوں کا سردار، اسرافیل فرشتوں کا سردار، آدم انسانوں کے سردار، میں پیغمبروں کا سردار، اور علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 40، صفحہ نمبر 47۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے ایک حصے میں ماہ مبارک رمضان کی شان میں فرمایا، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم اللہ یغلقہا علیکم، وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتحہا علیکم، والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطہا علیکم۔ بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔
پروردگار سے دعا کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے۔ کتاب عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295۔ کیا ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں ہے؟ ان الشقی من حرم فی ھذا الشہر العظیم، بے شک وہ شخص بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے کی برکات سے محروم رہے۔ کتاب عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295۔ اس مہینے کی معنوی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس مہینے میں ایک مومن کی دعوت افطار کرے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو، اور ایسے شخص کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب لوگ اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کرائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ ماء، آتش دوزخ سے بچو چاہے پیاسے کو تھوڑے سے پانی کے ذریعے سیراب کر کے۔ کتاب عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کے سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں بہترین عمل ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے جنہیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ کتاب عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برس ماہ شعبان کے آخری جمعے کو اپنے معروف خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ومن تلا فیہ آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا نے اپنا مہمان مدعو کیا ہے۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کا اجر دوسرے کسی مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے۔ کتاب عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 295۔ ماہ رمضان کے ہر دن کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، ان میں سے دوسرے دن کی دعا میں ہے، اللہم وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، بار الہ اس دن مجھے آیات قرآن کی قرأت کی توفیق عطا فرما۔ جبکہ 20ویں دن کی دعا میں ہے کہ اللہم وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، بار الہ مجھے آج کے دن تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، اور روزے میں تمہاری بھوک اور پیاس کے ذریعے تمہیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد دلائے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 96، صفحہ نمبر 356۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ تندرست رہو۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 96، صفحہ نمبر 255۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صحف ابراہیم علیہ السلام ماہ رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوا تھا۔ کتاب وسائل الشیعہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 225۔